بچے کے کان میں اذان نہ دی تو اب کیا کریں؟ رحیم، نانا کی وراثت میں نواسی کا حصہ بیٹی کے مرنے کے بعد اس کے نانا یا نانی کا جو گھر ہوتا ہے، کیا اس میں اس کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں جی، نانا کی وراثت میں نواسی کا حصہ نہیں ہوتا۔ عام حالات میں کوئی خاص سچویشن ہو، کوئی وارث ہی نہ ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، تو انسان کا حصہ اس کی بیٹی اور بیٹے میں تو جاتا ہے۔ آگے بیٹا اگر موجود ہو تو پھر بیٹی کی بیٹی یا بیٹی کے بیٹے کو حصہ نہیں ملتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا نانا کے تمام وارثوں کی تفصیل لکھ کے کسی قریبی دارالافتاء سے رجوع کریں، آپ قریبی مفتی سے۔ نارملی نانا کی وراثت میں نواسی نواسے کا حصہ نہیں ہوتا عام حالات میں۔ بس چند سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی وارث ہے ہی نہیں تو پھر کسی خاص کنڈیشن میں ہو بھی سکتا ہے، تو اس کی ڈیٹیل آپ لکھ کے کسی مجھے بتا دیں تو پھر میں پورا مسئلہ بتا دوں گا۔ بہرحال عام حالات میں نانا نانی کی وراثت میں نواسوں کا حصہ نہیں ہوتا۔ نانا کی پینشن بیوہ خالہ کے لیے جائز ہے؟ میرے نانا سرکاری جاب کرتے تھے، ان کے انتقال کے بعد نانی کو پینشن ملتی تھی، اب ان کے انتقال کے بعد خالہ کو پینشن مل رہی ہے جو کہ بیوہ ہیں، کیونکہ کمپنی کا اصول ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد کوئی بیوہ بیٹی ہو تو وہ پینشن اس کو ملتی ہے۔ کیا خالہ کے لیے یہ پینشن لینا جائز ہے؟ دیکھیں، پینشن پر وراثت کے حکام جاری نہیں ہوتے۔ پینشن ہوتا ہے کہ کمپنی یا گورنمنٹ کے جس ادارے میں آپ جاب کرتے ہیں وہ اپنے کسی امپلائی کے مرنے کے بعد اس کو کچھ رقم دیتی ہے، تو جس کو کمپنی رقم دے گی وہی اس کے مالک ہوگی۔ تو کمپنی کا لا اگر یہ ہے کہ ہم بیوہ کو دیں گے تو بیوہ کو ملے گا، کمپنی کا لا کچھ اور ہے تو جو لا ہے اس کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ ہمسائے تنگ کرتے ہو تو کیا کریں؟ مجھے ہمسایوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، گھریلو استعمال کی ہر چیز ہم سے مانگنے آ جاتے ہیں، حالانکہ خود صاحب حیثیت ہیں، بازار سے بھی لے سکتے ہیں، اور بعض دفعہ اس طرح لے جاتے ہیں کہ توڑ پھوڑ کر واپس کرتے ہیں، اور اگر ان کو چیز نہ دو تو منہ بنا لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ ایسی صورت میں آپ ان کے منہ بنانے کا ثواب حاصل کریں، منع کر دیں، بھائی اپنے گھر سے بازار میں ہر چیز مارکیٹ میں مل رہی ہے، جاؤ وہاں سے خریدو، کیوں بار بار گھنٹی پہ جا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہو، دروازہ پہ جا رہے ہو؟ تو ایسی صورت میں آپ ان کو منع کر سکتے ہیں، ایک دفعہ آرام سے محبت سے سمجھا دیں کہ بھائی دیکھو یہ ہر وقت منگتوں کی طرح بیل بجا کے انٹی چینی دے دیں، انٹی ایک کپ دودھ دے دیں، انٹی یہ دے دیں، انٹی وہ دے دیں، تو اس سے واقعی انسان ٹینشن میں آتا ہے۔ کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، تو اگر ایسا کر رہے ہیں تو پھر ان کو منع کر دیں، آپ منہ بن رہا ہے تو بننے دیں۔ جب وہ منہ بنائیں تو ویڈیو میں تصویر کھینچ کے ان کو دکھا دیں کہ آپ ایسے لگ رہے ہیں، لہٰذا آپ ایسا منہ نہ بنائیں گے جس سے آپ برے لگتے ہیں، تو منع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کون سے رضاعی رشتے حرام ہیں؟ ایک عورت مثلاً عائشہ نے فاطمہ کا دودھ پیا زینب کے ساتھ، اب عائشہ کے بیٹے جاوید کا نکاح زینب کی چھوٹی بہن حفصہ جو کہ فاطمہ کی دوسری بیٹی ہے، بڑی کھوپڑی گھوم رہی ہے میری، دوبارہ سے۔ ایک عورت مثلاً عائشہ نے فاطمہ کا دودھ پیا، یعنی فاطمہ جو ہے عائشہ کی رضائی ماں بن گئی، زینب کے ساتھ، یعنی زینب اور عائشہ میں رضائی بہن کا رشتہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب عائشہ کے بیٹے جاوید کا نکاح زینب کی چھوٹی بہن حفصہ، جائز ہے بھائی؟ سگی بہنوں کا کہ بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح جب جائز ہے تو رضائی بہنوں کا تو بطریق اولا جائز ہے۔ کہہ رہے جی زینب کی چھوٹی بہن حفصہ جو کہ فاطمہ کی دوسری بیٹی ہے، اچھا، یعنی زینب کی چھوٹی بہن حفصہ یعنی عائشہ کا بیٹا زینب کی، دوبارہ سے، ایک عورت مثلاً عائشہ نے فاطمہ کا دودھ پیا تو فاطمہ عائشہ کی رضائی ماں بن گئی، یہاں تو کلیئر ہو گئی بات۔ زینب کے ساتھ یعنی فاطمہ کی ایک بیٹی زینب بھی تھی، ٹھیک ہے جی، یہاں تک بھی کلیئر ہو گیا، یعنی زینب اور عائشہ دودھ شریک بہنیں ہو گئیں۔ اب عائشہ کا بیٹا جاوید، اس کا نکاح زینب کی چھوٹی بہن حفصہ یعنی زینب کی چھوٹی بہن حفصہ جو کہ فاطمہ کی دوسری بیٹی ہے، اس کے ساتھ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ جو حفصہ ہے نا، یہ زینب کی چھوٹی بہن ہے، بیٹی نہیں ہے، زینب کی چھوٹی بہن ہے، تو زینب کی چھوٹی بہن کے ساتھ اس کا نکاح جائز اس صورت میں نہیں ہے کیونکہ یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، تو پھر یہ نکاح جائز نہیں ہے۔ اس لیے جائز نہیں ہے کہ عائشہ نے جب فاطمہ کا دودھ پیا تو فاطمہ کے جتنے بھی بچے ہیں
جو اس کے سگے بچے ہیں وہ سارے کے سارے عائشہ کے بہن بھائی بن گئے ہیں. تو عائشہ کے بچے کے لیے ان میں سے کسی سے نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے بہن بھائی عائشہ کے بچے کے رضاعی ماموں اور رضاعی خالہ بن چکی ہیں. تو اپنے رضاعی خالہ سے اور رضاعی ماموں سے نکاح جائز نہیں ہے. یہ جب جو ہے وہ عائشہ نے فاطمہ کا دودھ پیا ہو اور فاطمہ کے بیٹی میں زینب اور اس کی چھوٹی بہن حفصہ ہو، تو جیسے آپ نے پوچھا تو یہ جائز نہیں ہے نکاح. یعنی یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، حدیث میں آتا ہے کہ دودھ سے وہ رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. تو جیسے سگی خالہ سے نکاح جائز نہیں ہے، ایسے ہی دودھ شریک خالہ سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. بچے کے کان میں اذان نہ دی تو اب کیا کریں؟ اچھا، میری ایک دوست غیر مسلم تھی، وہ مومن ہو گئی تھی اور ایک مسلمان سے شادی کر لی تھی. اس کا بچہ تب ہوا جب وہ 4 مہینے کے لیے اپنے میکے میں تھی اور اس مجبوری کی بنا پر وہ اپنے بچے کے کان میں اذان نہیں دے سکی. اب اس کا بچہ 8 سال کا ہو گیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ صحیح بات یہ ہے کہ مجھے اس مسئلے کی پوری تحقیق نہیں ہے. تو بچے کے کان میں اذان کا حکم ہے، ویسے تو اب اس نے اتنی اذانیں سننی ہوگی. یہ مسئلہ آپ دوبارہ پوچھیں یا میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں، اس کی تحقیق کر کے انشاءاللہ میں جواب دوں گا. میں اس مسئلہ آپ کا میں نے نوٹ کر لیا. قرآن مجید کی آن لائن تلاوت سننا، کیا موبائل وغیرہ میں آن لائن قرآن لگا کر سن سکتے ہیں؟ جی بالکل سن سکتے ہیں، وہ بھی باعث ثواب ہے.